کہ عمران خان صاحب کی بقا اور پارٹی کی بقا بڑے واضح طور پہ مختلف ہو چکی ہے۔ عمران صاحب کے لیے پانی پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، ان کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہوں تو پی ٹی آئی یہ اپنی ہنگامے آرائی بدتمیزی توڑ پھوڑ دوبارہ شروع کر دے۔ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہے ہیں۔ عمران خان کے اپنے پارٹی کے لوگ اب عمران خان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک۔ آج میں ایک بات آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کی بقا اور پارٹی کی بقا بڑے واضح طور پہ مختلف ہو چکی ہے۔ یہ بات ان کے کارکنان اور جو ایسے سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عمران صاحب کی ہر وقت کی لڑائی جھگڑے کی سیاست نے پارٹی کو بھی ڈبویا ہے اور عمران صاحب کو بھی ڈبویا ہے۔ عمران صاحب کے لیے پانی پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، ان کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے، لیکن پارٹی کو بچایا جا سکتا ہے اگر پارٹی کے ممبران سمجھداری کا ثبوت دیں تو کچھ اس سچویشن میں سیلویج کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں، اپنے پچھلے ویلاگ میں، پچھلے ہفتے کے یہ بڑی تفصیل سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام لے کر بتایا تھا کہ پارٹی اندرونی طور پہ بہت توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ ڈی چوک کے حوالے سے 15 تاریخ کو دیے جانے والا جو کال تھی وہ کینسل ہو گئی یا مؤخر ہو گئی۔ 15 کی تاریخ ویسے بھی سننے میں بڑی عجیب مجھے لگی تھی جب پتہ چلا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ 15 سے ایس سی او کی کانفرنس شروع ہو رہی ہے اور بات تو نہیں بنتی کہ جب ساری دنیا کے ریپرزنٹیٹیوز پاکستان میں موجود ہوں، ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہوں، تو پی ٹی آئی یہ اپنی ہنگامے آرائی بدتمیزی توڑ پھوڑ دوبارہ شروع کر دے۔ اس سے جو آپٹکس ہیں وہ بہت خراب نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، تو یہ ایک بہتر چیز تھی جو ہوئی۔ اب ایک اور چیز، ایک اور اگزامپل میں دوں گی کہ جو توڑ پھوڑ پی ٹی آئی کے اندر ہو رہی ہے، یہ ایک چھوٹی اور بڑی معمولی ایک مثال میں آپ کو اور دوں گی۔ جو شرپسند عناصر پی ٹی آئی میں موجود ہیں وہ مستقل شہ دے رہے ہیں ان کے فالوورز کو کہ آپ لوگ باہر نکلیں۔ حماد اظہر صاحب ہیں جو کبھی نظر نہیں آئے کسی جلسے میں، نہ کسی کو لے کے آئے، نہ اپنے کوئی وسائل بروئے کار لائے کہ یہ جلسہ کامیاب ہوں۔ یہ جلسے جو تھے پہلے بھی جو ڈی چوک میں لوگ جمع ہوئے تو کچھ خاص لوگ نہیں، جو بھی لائے وہ علی امین گنڈاپور لے کر آئے، اور وہ بھی زیادہ تعداد نہیں تھی، سول فار ایز دا جلساز گو۔ لاہور کا بھی کوئی خاص کامیابی نہ ملی، باقی دوسرے شہروں میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جو ڈی چوک کا جلسہ تھا وہ باہر سے بیٹھ کے، ایک تو گل صاحب بار بار کہے چلے جا رہے ہیں کہ ضرور ہونا چاہیے اور جلسہ ہونا چاہیے اور لوگ سامنے آئیں، اور دوسرا اس میں زلفی بخاری صاحب نے باہر جو ان کا ڈائسپورا ہے، جو لوگ عمران کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ گیلونائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ کریں۔ لیکن علی ظفر صاحب نے میسج کرا ایک بیانیے میں کہ شاید ہم کل کا جلسہ مؤخر کر دیں، تو شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ دی کہ بالکل بھی نہیں، ان کی ذاتی رائے ہوگی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر کچھ ہوتا تو آئی وڈ ہیو نون۔ اس کے بعد جب اناؤنسمنٹ آ گئی کہ ہو گیا ہے یہ فیصلہ، جو بیرسٹر گوہر نے اپنے ایک میڈیا سے بیان میں دیا، تو اس وقت ان کی بہت لمبی چوڑی ٹویٹ آئی شہباز گل کی، جو سکرین پہ آپ کو نظر آئے گی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں، مجھے پہلے بھی فلاں موقع پہ میٹنگز میں بھی نہیں شامل کیا گیا، یہ خبر بھی مجھے میڈیا سے ملی، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بہتر ہے ہم جیسے لوگوں کو نکال دیں، اس قسم کی باتیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بڑے واضح طور پہ پی ٹی آئی دو طرف، جیسے دریا کے دو کنارے،
وہ ڈیوائیڈڈ پہلے بھی تھی، اب وہ ڈویژن ابھر کے بہت کلیئرلی سامنے آ گیا ہے۔ میرے خیال میں اس جو جلسہ تھا ڈی چوک والا، اس کو نہ کر کے یہ جو بھی سامنے لوگ تھے، علی امین گنڈاپور نظر آ رہے تھے ہمیں، گوہر صاحب کا تھا، علی ظفر، بہترین ڈیسیشن تھا، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس موقع پہ اتنا سختی سے ان لوگوں کو ڈیل کیا جاتا کہ امان نہ ملتی انہیں، کیونکہ دس وڈ ہیو بین کنسیڈرڈ ایز اینٹی اسٹیٹ اینڈ اگینسٹ پاکستان انٹرسٹس۔ ایون ان کے رینکس میں لوگ یہ بات کر رہے۔ اب یہ پالیسی عمران صاحب کی پالیسی جو ہر وقت لڑائی بھڑائی کنفرنٹیشن کی رہی، اس سے بالکل برخلاف ہے۔ سب سے بڑا نقصان جو عمران صاحب کو ہوا ہے وہ کے پی کی حکومت اور انتظامیہ کا ان کے ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ کیسے نکلے میں آپ کو بتا دوں۔ 8 ستمبر کو بھی جب علی امین گنڈاپور سنجیانی میں انہوں نے بہت دھمکیاں دی اسٹیبلشمنٹ کو، پھر 8 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے، اور ابھی بھی جب ان کو آنا تھا تو ڈی چوک تو وہ کے پی ہاؤس میں چلے گئے اور وہاں سے قریب 30 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے۔ اور جب وہ آئے تو مجھے بہت اپنے بچپن میں ایک میں نے کہانی پڑھی تھی، ایلس ان ونڈرلینڈ، تو وہ جو بتا رہے تھے کہ وہ کدھر کدھر سے گزر کے پہنچے، تو ایلس ان ونڈرلینڈ یاد آ گئی۔ ظاہر ہے اس بات پہ کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن ان کا ٹی وی پہ میں ایک بیان سن رہی تھی کہ غالباً میڈیا سے خطاب کر رہے تھے یا جہاں بھی کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی جھگڑے کی سیاست میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں کوئی ایسے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے جس سے ملک کا نقصان ہو، اور مفاہمت سے معاملے طے کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے ڈی چوک کے لیے بھی خود آنے کا تو کہا، لیکن لوگ لانے کی اس وقت بھی بات نہیں کی تھی۔ ایک بات جو بہت کلیئر تھی، میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہہ چکی ہوں، کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہے ہیں اور عمران کے ساتھ بھی، مگر اب ان پہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک کا چناؤ کریں، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا چناؤ کر لیا ہے۔ اور وہ برج کا کام ضرور دیتے رہے عمران صاحب کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ اور عمران کے درمیان، لیکن عمران صاحب کا وہی مزاج کہ کوئی ایک دفعہ بات کر لے تو وہ بالکل آؤٹ ہونا، کہتے ہیں نا، کسی کو اچھا لفظ تو نہیں لگتا کہنے میں، لیکن چڑھ جانا بس کہ او میری سن لی گئی۔ تو عمران صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے علی امین گنڈاپور کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے لیے لوگ اکٹھے کر سکے یا کوئی لا سکے۔ گو کہ گنڈاپور جب پہلے بھی لائے تھے تو اتنے لوگ تو نہیں لا پائے تھے، وہ چند ہزاری لوگ تھے۔ اب یہ بات کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر رہا۔ جو پیٹیشن بھی عمران خان نے یو این کے ایک ادارے کو دائر کری 26ویں ترمیم کے خلاف، وہ ان کی پارٹی نے نہیں کری، وہ انہوں نے اپنے ذاتی طور پہ ایز این انڈیویجول دائر کی ہے۔ تو ابھی کوئی یہ بات کھل کے نہیں کر رہا، لیکن ایک بات جو بڑی واضح ہے، اور یہ وقت کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی واضح ہو جائے گی، کہ عمران خان کے اپنے پارٹی کے لوگ اب عمران خان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اپنا بھی نقصان کیا ہے، اپنی پارٹی کا بھی نقصان کیا ہے، اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کے لیے تو اب بچت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر تاش کے پتے صحیح سے کھیلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی بچت کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔
प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।